لے کر 12 ربیع الاول تک آپ اپنے مقام پہ رہتے ہوئے سورۃ قریش پڑھیں گے. 40,000 بار یا 70,000 بار یا سوا، ہر سال کا پیکج ہے. پچھلے سال بھی جس نے پڑھا تو مال تاثیر ملی. مشکلات، پریشانیاں، ناکامیاں، سخت ترین مقدمات، لڑائیاں، جھگڑے، گھریلو الجھنیں، حیرت انگیز طور پہ اس کی شان کریمی کہ اس سے جو ہے نظام بہتر ہوا. اور اس کی 12 ربیع الاول میں اختتامی دعا تسبیح خانے میں ہوگی، اور 12 ربیع الاول کو تسبیح خانے میں اس کا ہدیہ لازم ہے، وہ ہے دل کھول کے لنگر لائیں اور اپنے ہاتھوں سے تقسیم کریں اس سورۃ قریش کو. آپ باقی وظائف پڑھ رہے ہیں، کوئی حد نہیں، پڑھتے رہیں، اور تھوڑا سا ان کو باقی وظائف کو کم کر کے اس کو ذرا اضافہ دیتے ہیں، اس کو زیادہ کرتے ہیں. بہت طاقتور عمل ہے. 7 سمندروں کی چابیاں اسی آیت کے اندر ہے. 7 زمینوں، 7 آسمانوں، اور جتنی بھی مخلوقات ایسی ہے جو ڈس سکتی ہے، جو چیر پھاڑ سکتی ہے، یا ایسی آفتیں اور بلائیں جو آنے والی ہیں، ان سب کو سنبھالنے کے لیے یہ آیت آخری طاقتور ترین آیت ہے. اور یہ عمل حیرت انگیز ترین عمل ہے. میں چند سانسیں پڑھواؤں گا، میں آج چند سانسیں پڑھواؤں گا، اور آپ کو علم ہے کہ یہ کتنی سانسوں کا عمل ہے؟ 40 سانسوں کا عمل ہے. اس کو دیکھتے ہوئے 40 سانسیں، اور ہر سانس میں اپنے مقصد، اپنی مشکل، اپنی پریشانی، جادو، جنات، بندش، بیماریاں، ناکامیاں، تکلیفیں، مشکلات، مسائل، الجھنوں کا ہر سانس میں تصور کرنا ہے. اگر چاہتے ہیں کہ ہمیشہ تونگری رہے، مالداری رہے، عزت رہے، بھرم رہے، اور نسلیں پتہ نہیں کتنی آئیں گی کوئی خبر نہیں، اور ان کا رزق کشادہ رہے، کیسے ہوگا؟ کس طرح ہوگا؟ تو اس کا واحد حل اور اس کا واحد راستہ صرف یہی ہے. اپنے مالوں کو سوچیں، یہ میرا مال اللہ نے دیا ہے. میرے والد غریب تھے، میرا دادا غریب تھا، یا میرا والد مالدار تھا، یا میرا دادا مالدار تھا. آج اگر ان کی جائیداد اور چیزیں مجھ تک پہنچی ہیں تو ان کے پاس راز کیا تھا؟ یہ ضروری ہے. میرا ایک اور پیغام بھی سن لیجیے گا. یہ ضروری ہے کہ اپنی نسلوں کو فقیر اور غریب اور منگتا چھوڑ کے نہیں جانا. جتنی استطاعت ہو ان کے لیے اتنا جائیداد، پراپرٹی، مال، کوئی رزق کو چھوٹا سا چھوڑ کے جانا ضروری ہے. اپنی نسلوں کو خالی چھوڑ کے نہ جانا. اگر وسائل ہیں، حلال کے راستے ہیں، اگر نہیں ہیں تو کوشش کرتے رہیں. اللہ کا مال اللہ کے ذمہ ہے، اللہ کا نظام اللہ کے ذمہ ہے. یہ آپ اگر اپنے پاس کچھ مال رکھتے ہیں، کچھ جائیداد رکھتے ہیں، سونے جواہرات رکھتے ہیں، یا کچھ چیزیں رکھتے ہیں، اگر آپ رزق حلال میں سنبھال کے رکھا ہوا ہے اور سال کے بعد ان کی زکات دیتے ہیں اور رکھتے ہیں تو یہ حرام نہیں ہے، اسباب کے موافق ہے اور توکل کے خلاف نہیں ہے. ایسا کرنے سے آپ گناہگار نہیں ہوں گے. ڈھاکہ میں ایک بازار ہے، اس کا نام خانم بازار ہے. خانم رئیس اعظم تھا، رئیس اعظم، اور اس نے زکات، عشر، ہدیات، صدقات کے لیے اپنا مال محفوظ نہ کر سکا. بہت رئیس تھا. اس کے بارے میں تھا کہ 40 دن تک اگر گھوڑی دن رات دوڑتی رہے، گھوڑا دوڑتا رہے تیز رفتار، اس کی جاگیر ختم نہیں ہوگی. 40 دن 40 راتیں، 40 دن 40 راتیں ختم نہیں ہوگی. باپ کے مرنے کے بعد بیٹی کو ایک چسکا پڑ گیا. وہ تھا کپڑے کے پھاڑنے کی آواز. کپڑا نا پھٹتا ہے تو اس کی ایک آواز ہوتی ہے، بس اس کو آواز اچھی لگتی تھی. تھانوں کے تھان آتے تھے، وہ سارا دن قیمتی بوسکی کے، کرنڈی کے اور قیمتی کپڑے پھاڑتی تھی، اس کو ٹکڑے کرتی تھی. وہ اس کا مشغلہ تھا. اور بیٹے کو مشغلہ یہ پڑ گیا، اس وقت نئی دیا سلائی آئی تھی، یہ ماچس کی ڈبیا، تیلیاں، وہ ماچس کی ڈبیاں اور تیلیاں جلاتا تھا. اس کا بارود کی بو سے اچھی لگتی تھی. بارود ہوتے نا، وہ بارود لگا ہوا تھا تو 2 بارود آپس میں ٹکراتے ہیں، شعلہ نکلتا ہے، اس سے بو بھی نکلتی ہے، اس کو بو اچھی لگتی تھی. ایک وقت آیا کہ وہ خالی ہو گیا. اور خانم فارسی کا لفظ اصل میں ایک اس گلی بازار کے چوراہے میں کھڑی ہوتی تھی ایک جگہ اور بھیک مانگتی تھی، اور اس کے نام پہ خود بازار کا نام خانم بازار پڑ گیا. میں جھنگ میں گیا، پرانی بات ہے، ہمارے ایک مخلص ہے ان کے ہاں، ایک چوک میں کھڑا تھا تو وہ چوک سے ان کی گاڑی لینے آئی کہ آگے راستہ سمجھ نہیں آ رہا تھا. تو مجھے کہنے لگے آپ میری گاڑی میں بیٹھ جائیں. میں ان کی گاڑی میں بیٹھ گیا. مجھ سے کہنے لگے یہ جو چوک ہے نا، فلاں فلاں، میں نام نہیں لیتا، فلاں فلاں، اس کی اتنی جاگیر تھی کہ 3 دن 3 راتیں گھوڑی دوڑتی رہتی تھی، ختم نہیں ہوتی تھی. اور پھر ان کی نسلوں میں کوئی ایسا آیا
اور خود اس کو کوئی ایسی چیز پڑ گئی کہ ایک وقت اسی چوک پہ کھڑے ہو کے بھیک مانگتا تھا. اور ایک دفعہ سخت سردی تھی, بھیک مانگ رہا تھا, سردی میں ٹھٹر گیا, اور ٹھٹر کے تو میں چھپ گئے جیسے آج کل سردی ہے. رات کو وہیں مر کے پڑا تھا. صبح اٹھایا, کچھ لوگوں نے چندہ کر کے کفن دے کے دفن کر دیا. میرے حضور کا فرمان ہے, اپنے مالوں کو زکوٰۃ کے ذریعے محفوظ کرو, محفوظ کر لو. اگر محفوظ نہ کیا, نسلوں میں فقر اور فاقے, غربت, تنگ دستیاں, فقیری اور منگتا ہونا نسلوں کو دیکھے جائیں گے. پھر نسلیں کہیں گی, پیدرم سلطان بت, ہمارا باپ, ہمارا دادا بادشاہ تھا, جاگیردار تھا, مالدار تھا. ہمارے بڑے بتاتے ہیں زندگی بھر کے لیے فقر اور فاقہ, غربت اور تنگ دستی سے بچے رہیں گے. غیب سے اللہ کا نظام ایسا چلے گا, ایسا چلے گا, ایسا چلے گا. اللہ سارے بھوکے ہوں گے, سارے پیاسے ہوں گے, سارے فقیر ہوں گے, سارے منگتے ہوں گے. اللہ تجھے کھلائے گا بھی صحیح, پلائے گا بھی صحیح, سلائے گا بھی صحیح. عزت کے تکیے, عزت کے لقمے, عزت کے جام, عزت کے جام. مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ ہدیہ لے کے آیا. اللہ کے ولی تھے. حضرت ہدیہ قبول فرمائے. آپ قبول فرما لیتے تھے, کسی کا نہیں کرتے تھے. میں نہیں لیتا, تیرا رزق حلال نہیں ہے. دیکھ کے فرما دی, تیرا رزق حلال نہیں. دیکھ کے فرمایا, تیرا رزق حلال نہیں. انہوں نے حضور حلال ہے, فرمایا نہیں ہے. تو اچھا فرمایا ایسا کر, یہ رزق لے جا جو مجھے ہدیہ دیتا ہے, تجھے سب سے زیادہ جو مستحق ضرورت مند ملے اس کو دے. دینے کے بعد پھر اس کا پیچھا کر. تو ان پیسوں سے کرتا کیا ہے؟ اب مرشد کا حکم تھا, فرمان تھا, کیا. دیکھا تو ایک لولا, لنگڑا, اپاہج, معذور, اندھا, کانا, کپڑے خستہ حال, بالکل بے بس, اور بھیک مانگ رہا ہے. اس کا دل نرم ہوا اور کہا کہ اس سے بڑا ضرورت مند پھر کوئی نہیں ہے. اس کو جا کے مال دیا, پیچھا کیا. چلتے 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 اس نے جا کے نہ آگے گیا تو نہ وہ لولا تھا, نہ وہ لنگڑا تھا, نہ وہ کندھا تھا, کانا تھا, نہ وہ اندھا تھا, کچھ بھی نہیں تھا. بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گیا, اور یہ حیرت سے دیکھ رہا ہے. کرتے کرتے جا کے اس نے ان پیسوں سے حرام کام کیا. خاموشی سے آ گئے, آپ کا فرمان ٹھیک ہے, میں اب یہ میرے پیسے لے, یہ جا کے نا کسی ایسے بندے کو دے جو تجھے سب سے زیادہ مالدار نظر آتا ہو, خوشحال نظر آتا ہو, بہترین نظر آتا ہو. اب پیسے لے لیے. اب دیکھا تو ایک صاحب ہے, بڑے قیمتی گھوڑے پہ, لاجواب پوشاک ہے, اور بہت اچھی حالت ہے ان کی, بہت اچھی حالت. سوچا کہ حضرت نے فرمایا تھا کہ سب سے زیادہ خوشحال کو دینا. اس کو جا کے پیسے دیے, اس نے لے لیے. اب اس کا پیچھا کیا. وہ ایسی دکان پہ گیا جہاں سے راشن لیا جاتا ہے. اس نے تھوڑا تھوڑا راشن لیا, حیران ہو گئے. اتنا مالدار آدمی ہے, ایسے راشن لے رہا ہے جیسے کوئی بندہ روز کی کھائے, اتنا ضرورت مند. اس کا پیچھا کیا. پرانی حویلی تھی, پرانا محل نما ایک گھر تھا, ٹوٹا پھوٹا. اس کا جا کے دروازہ کھٹکھٹایا. ابھی اندر جانے ہی لگا تھا تو اس نے لگام پکڑ لی. اس نے دیکھا تو ہے تو وہی جس نے آج میری مدد کی ہے. کہا تجھے اللہ کا واسطہ ہے, اب مجھے اپنے حالات بتا دے. تو کہنے لگا, تو نے جس کا واسطہ دیا ہے اور پھر تو نے میری آج مدد کی ہے, میں نے آج تک اپنے حالات کسی کو نہیں بتایا. میں رئیس اعظم تھا. تلک الايام نداولها بین الناس. اللہ کی طرف سے آزمائش آ گئی, اور فقر, فاقہ, غربت, تنگ دستی ختم, ہر چیز ختم ہو گئی. کئی دنوں سے میں بھی بھوکا ہوں, میرا گھوڑا بھی بھوکا ہے, اور یہ میں نے کپڑے سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں. یہ ایک لباس ہے رکھا ہوا ہے, باہر اسی لباس میں نکلتا ہوں, کسی کو یہ شک نہ پڑ جائے یہ بھوکا ہے, یہ فقر کی حالت میں ہے, یہ غربت کی حالت میں ہے. میرے حال سے کوئی سوال کا دروازہ نہ کھولے. غور سے سمجھے, میرے حال سے کوئی سوال کا دروازہ نہ کھولے. میں ایسا حال بناؤں لوگ مجھے سوالی سمجھیں, کہ کچھ لوگ زبان سے سوالی نہیں ہوتے. میرے آقا کا فرمان ہے, اپنی بیماریوں کا صدقے کے ذریعے علاج کرو. اور صدقہ, یہ سارا واقعہ سنانے کا مقصد, تلاش کرو, زکوٰۃ تلاش کرو. کس کو دینی ہے, کون ضرورت مند ہے, کون ایسا ہے جس کو بظاہر
بظاہر لوگ مالدار سمجھتے ہیں، اندر سے خالی ہے، کھوکھلا ہے۔ ہوا یہ، ایک خیر کے کام کے لیے پیسے جمع کرنے تھے، خیر کے کام کے لیے۔ اس وقت 24,000 تھا، بہت بڑی رقم تھی، 24,000 مجھے چاہیے تھا۔ تو کہنے لگے کہ میں نے سوچ سوچ کے کہاں سے لے آؤں، ہے نہیں، روز کماتا ہوں، بچوں ٹھیک ہیں، گھر پل رہا، دودھ لاتا ہوں، بیچتا ہوں، ایک نظام ہے میری، سردی گرمی بارش طوفان کی ترتیب چل رہی ہے، کہاں سے لاؤں؟ تو کہنے لگے خیال آیا یہ موٹر سائیکل نہ بیچ دوں۔ فوراً اٹھا، موٹر سائیکل لے گیا۔ غالباً مجھے بتایا کہ 28,000 کا یہ یاما موٹر سائیکل بکا، اور بیچنے کے بعد میں نے اٹھا کے سارے پیسے 24 ادھر دے دیے، باقی رکھ لیے۔ اب خالی ہو کے بیٹھ کے پھر مصلی بچھا کے اللہ سے مانگنا شروع کر دیا، اور